الله 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 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن سعيكم لشتى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام ساتھی دل کی محبت سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیجیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات جو رب پہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو وہ کروڑ دیتا ہے۔ معزز سامعین، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کل عام حالات میں اور ہمارے معاشرے کے اندر اکثر لوگوں کے اندر منفی سوچ پائی جاتی ہے۔ منفی سوچ یعنی نیگیٹو سوچ، اور ایک ہے مثبت سوچ یعنی پازیٹیو سوچ۔ آج تک دین میں یا دنیا میں جس بندے نے بھی کوئی ترقی حاصل کی ہے، تو آپ اگر تاریخ کا مشاہدہ کریں گے تو وہ بندہ کامیاب بننے والا، اس کی سوچ پازیٹیو تھی، یعنی مثبت سوچ تھی۔ تو معلوم ہوا جو بندہ مثبت سوچ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر میدان میں کامیاب فرمائیں گے۔ جو بندہ منفی سوچ رکھے گا وہ ہر میدان میں ناکام رہے گا۔ مثال کے طور پہ جس بندے کے اندر مثبت سوچ ہوتی ہے، وہ جب باہر نکلتا ہے باغیچوں میں، پھولوں میں، تو ایک گلاب کے پھول کو دیکھ کر مثبت سوچ والا کہتا ہے کہ آج تو یہ گلاب کا پھول میری طرح خوش ہے، میری طرح مسکرا رہا ہے۔ اور جس کے اندر منفی سوچ ہوتی ہے، وہ جب گلاب کے پھول پر نظر اس کی پڑتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ آج تو جیسے میں زخمی ہوں، اسی طرح یہ گلاب کا پھول بھی زخمی اور لال نظر آ رہا ہے۔
تو طلباء کے اندر، طالب علموں کے اندر، چاہے وہ مدارس کے طلباء ہوں چاہے یونیورسٹی کے طلباء ہوں، آج تک جس نے بھی کامیابی حاصل کی، جس نے بھی فرسٹ پوزیشن حاصل کی، آپ اگر اس کا جائزہ لیں گے تو ان کے اندر ایک بات مشترکہ ہوگی، وہ یہ کہ ان کے اندر مثبت سوچ تھی، یعنی مثبت سوچ کے ذریعے ہی وہ پہلی پوزیشن میں پاس ہوئے۔ جگہ جگہ میں قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کامیابی کا ذکر فرمایا، جیسے حضرت داؤد اور حضرت طالوت علیہ السلام، جب بادشاہ سخت جالوت سے ان کا مقابلہ ہوا، اس وقت حضرت طالوت تو کچھ کمزور تھے جسمانی اعتبار سے، حضرت داؤد علیہ السلام طاقتور تھے، تو حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جالوت سے مقابلہ کریں گے، حالانکہ وہ بہت بڑا ہے، جسامت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، لشکر کے اعتبار سے آپ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی مثبت سوچ قرآن پاک میں ذکر کی گئی اور فرمایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا جو بڑا ہوتا ہے اس پر کبھی نشانہ خطا نہیں کرتا۔ تو ایسے ہی ہوا، جب اس سے مقابلہ ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر پھینکا جو اس کے سر پر لگا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ یعنی مثبت سوچ جو بندہ رکھتا ہے، چاہے جنگ کے میدان میں ہو، چاہے پڑھائی کے میدان میں ہو، چاہے عام حالات زندگی وہ گزار رہا ہو، لیکن وہ یقیناً کامیاب ہوگا جب اس کے اندر مثبت سوچ ہوگی۔ قرآن پاک کے آیت کے اندر فرمایا گیا ان سعیکم لشتی، تم میں سے ہر ایک کی الگ الگ کوشش اور محنت ہے، یعنی تمہارے سوچ کے مطابق تم محنت کرتے ہو۔ اگر تمہاری سوچ مثبت ہے تو تم اچھائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہو، نیکی اور بھلائی کی کوشش کرتے ہو، اور اگر تمہارے اندر منفی سوچ ہے، نگیٹو سوچ ہے، تو پھر تم بھلائی سے روکتے ہو اور برائی کی طرف لے جاتے ہو، اپنے آپ کو بھی اور اپنی کوشش اور محنت سے دوسروں کو بھی۔ تو معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ آج کے بعد ہم اپنا سوچ مثبت رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر وقت متوجہ رہیں، اور یہ کوشش کریں کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے بنیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والے عمل سے ہم بچیں گے۔ چنانچہ اٹلی شہر میں ایک ڈاکٹر تھا، جس کے بارے میں بہت بڑا مشہور یہ بات ہے کہ وہ ڈاکٹر پوری دنیا میں پہلے درجے کا ترجمان سمجھا جاتا تھا۔ اب اس کی مثبت سوچ کا آپ اندازہ کریں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ جس میدان میں بھی بندہ مثبت سوچ رکھتا ہے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اس ڈاکٹر نے یہ سوچا کہ عربی زبان میں جتنے بھی حکمت کی کتابیں ہیں ان کو میں اطالوی زبان میں یعنی اپنے زبان میں ترجمہ کروں گا تاکہ میرے قوم کو اس کا فائدہ ہو، میرے قوم کو ان حکمت کی باتوں کا علم ہو۔ اس لیے اس نے محنت کی اور کتابوں کا ترجمہ شروع کیا، اور کتابوں کا ترجمہ کرتے کرتے کچھ عرصے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب ڈاکٹروں نے ان کا چیک اپ کیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو تو کینسر ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کا بیماری اس لیول پر پہنچ چکا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک جی سکتا ہے، اس سے اوپر تک نہیں اس کی زندگی ہو سکتی۔ مشائخ اکابر فرماتے ہیں آج کل بھی ڈاکٹروں کو چاہیے کہ جس کا آخری وقت ہو اس کو بتا دینا چاہیے تاکہ وہ اللہ سے لو لگائے اور رجوع اللہ کی کیفیت اپنے اندر لانے کی کوشش کرے اور توبہ طائب ہو کر تیاری سے اس جہاں سے چلا جائے۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کے اندر
یہ بہت بڑی خامی ہے کہ جو جانے والا ہوگا پھر بھی اس کو تسلیاں دیتے رہیں گے کہ نہیں ابھی تک آپ کی زندگی ہے، لیکن وہاں کا یہ معمول نہیں ہے۔ اس اٹلی شہر میں اس ڈاکٹر کو بتایا گیا کہ آپ تقریباً 2 سال تک ہیں، اس کے بعد آپ کا کوئی پتہ نہیں۔ تو اس ڈاکٹر نے کسی بات سے تاثر نہیں لی اور پھر اس نے سوچا ابھی تو مجھے اور بھی زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ چنانچہ اس نے جتنے بھی عربی حکمت کی کتابیں تھیں ان کو الگ کرنے کی کوشش کیا، جو اہم کتابیں تھیں ان کا ترجمہ شروع کر دیا، وہ 80 کتابیں بنی۔ اس ڈاکٹر نے اس قدر محنت کی کہ وہ 80 کتابوں کا ترجمہ 2 سال کے اندر اس نے کر لیا۔ یہ ان کے اندر مثبت سوچ تھی جس کی برکت سے اس نے اپنے منزل مقصود کو پا لیا۔ تو معزز سامعین، آج ہمارے اندر یہ نگیٹو سوچ، منفی سوچ، ہر ایک بارے میں غلط سوچ، مایوسی والا سوچ ہے جس سے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ اور قرآن و حدیث کی جو روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ہمیشہ ہمیں مثبت سوچ سکھاتے ہیں اور منفی سوچ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ منفی والی سوچ، مایوسی والی سوچ یہ کفر کا سوچ ہے، مغربی سوچ ہے، اس سے ہم مسلمانوں کو نکلنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام جب جنگ بدر لگی تو اس قدر تھوڑے تھے، اس قدر کمزور تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، لیکن وہ اپنی مثبت سوچ کے ذریعے سے بہت بڑے لشکر کے اوپر غالب آ گئے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی جماعت کو چھوٹی جماعت سے شکست دے دی، یہ ان کی مثبت سوچ کا نتیجہ تھا، قوت ارادی کا، مضبوط قوت ارادی کا نتیجہ تھا، جس کے ذریعے سے وہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ تو معزز سامعین، اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو قیصر و کسریٰ جیسے سپر پاور سے انہوں نے ٹکر لیا اور اپنی مثبت سوچ کے نتیجے میں ان پر فاتح ہو گئے، ان پر غالب آ گئے۔ تو آج یہ جو منفی سوچ ہے یہ تو مغربی طرز طریقہ ہے، ان کے اندر تو یہ چیز ہے ہی صحیح، اللہ کے بارے میں منفی سوچ، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں منفی سوچ، قرآن پاک کے بارے میں منفی سوچ، لیکن آج یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ سوچ آ گئی ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا اگر یہودی کوئی داڑھی رکھ لے تو کہتے ہیں یہ تو مذہب پسند ہے، اگر وہی ہمارا مسلمان کوئی دیندار بننے کی کوشش کرے داڑھی رکھ لے کہتے ہیں یہ تو شدت پسند ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ان میں سے راہبہ اپنے آپ کے بدن کو ڈھانپنے کی کوشش کرے اور پردہ کرے تو کہتے ہیں کہ یہ تو رب کی خوشنودی ہے۔ اگر ہم مسلمان، ہماری گھر کی عورتیں، خواتین اگر وہ پردہ کریں، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو یہ کہتے ہیں کہ عورت پر ظلم ہے۔ اگر کفار کا کوئی فوجی اپنے ملک کے لیے، اپنے دفاع کے لیے لڑتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہیرو ہے۔ اگر ہمارا مسلمان اپنی کسی چیز کی حفاظت کے لیے، اپنی ملک کی حفاظت کے لیے لڑے تو کہتے ہیں یہ تو دہشت گرد ہے۔ یہ منفی سوچ آج ہمارے اندر آ چکی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ کس قدر منفی سوچ ہے ان کے اندر۔ کیونکہ قرآن پاک نے تو واضح فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ
عنک الیہود حتی تتبع ملتہم، یہ یہود اور نصارہ جب تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم بھی ان جیسے بن جاؤ، ان کی دین کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، تب تک یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، ابھی قریب میں ہی قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اس قدر وہ جری ہو چکے کہ ہمارے مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس کا۔ لیکن ان کو یہ بات بھول گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک 1400 سال کی سفر میں اس قدر فتنے یہ اٹھے قرآن پاک کے خلاف، قرآن والوں کے خلاف، لیکن وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ آج ان کا نام نشان ہی دنیا میں موجود نہیں، لیکن قرآن پڑھنے والے بھی موجود ہیں، قرآن بھی موجود ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اور اس کے بعد یہ تو ہندوؤں کا کام ہے، کفار کا، اب ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ معاملہ شروع ہو چکا ہے کہ ابھی قریب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ وہ کوئی معمولی ہستی تھی جس کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم کے اوپر سلامتی ہو۔ اتنی بڑی ہستی کے بارے میں بھی فضول باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہی انسان کے اندر منفی سوچ ہے، نگیٹو سوچ ہے، جس کی وجہ سے ہم اتنے پیچھے چلے گئے، ہمیں اپنے مذہب کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہے، اگر ایسی کسی ہستی کے بارے میں کوئی غلط بات کہے یا ان کے اوپر کوئی غلاظت پھینکنے کی کوشش کرے، جیسا کہ کوئی سورج کے اوپر تھوکنے کی کوشش کرے تو وہی تھوک، وہی غلاظت اس کے اپنے منہ پر لگے گی، وہ سورج تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے، اتنی بلندی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے کہ کوئی شخص ان کے شان میں اگر گستاخی کرے تو ان کی شان میں، ان کی جو ہے عظمت میں ایک بال برابر بھی کمی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں مثبت سوچ عطا فرمائے تاکہ ہم قرآن و حدیث کی زندگی میں روشنی گزار سکیں۔ ان زمانے میں جو عجیب عجیب قسم کے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں ان سے بچ سکے۔ ہر وقت بندے کو دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ، آج اس دور میں، اس صدی میں جتنے بھی بے دینی کے، بے دین بنانے والے جو فتنے ہیں، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما، ان سے ہم خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود بھی اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی دیندار بننے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بنائیں، اور اس سے بھی بڑھ کر آج جو ہے وہی کفار ہمارے قرآن پاک کے اندر بھی، قرآن پاک کے اوپر بھی حملہ آور ہے، اور تمام بڑے انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی حملہ آور ہے، بلکہ حتیٰ کہ ہماری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وجوہ کائنات ہے اس کو بھی بخش نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، غلط حرکتیں کرتے ہیں۔
اس لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا ان سعیکم لشتی، تم سب کی الگ الگ کوشش ہے. جو تمہاری سوچ ہے، اگر تمہارے اندر منفی سوچ ہے، نگیٹو سوچ ہے، تو تم وہی کام کر رہے ہو. اگر تمہارے اندر مثبت نیکی والی سوچ ہے تو تم وہی کام کی کوششوں میں لگے ہوئے ہو. اللہ تعالی ہمیں مثبت سوچ عطا فرمائے. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قدر غلط حرکتیں کرتے ہیں جو معمولی ہستی نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی قسم کھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسم کھائی ہے. کیا وہ اللہ ایسے کافروں کو، ایسے مردودوں کو ایسے چھوڑ دے گا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے معاشرے میں نیکی اور دیندار ماحول بنانے کی کوشش کریں، فضول جو فتنے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ فضول باتیں کرنے والے جو غلط زبان استعمال کرتے ہیں، جس کے بارے میں کسی اللہ والے نے فرمایا اے مسلمانوں یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو قرآن پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو دین شریعت ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. بقول شاعر نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی کمی ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں کوئی کمی ہے تو ہم یہ کتنے بھی عبادات کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں اور حج کریں، زکوٰۃ دیں، لیکن اس کے باوجود صحیح معنوں میں ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. تو معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین صحیح نمونے سے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں جس قدر نئے فتنے ہیں ان سے ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.